بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے ایک نوجوان لڑکا جو خوشی کی تلاش میں بہت دور ایک دانا آدمی کے پاس پہنچ گیا اور پھر اس دانا آدمی نے نہایت ہی دانشمندی کے ساتھ اسے خوشی کا مفہوم سمجھا دیا۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں اس واقعے کی تفصیل کی جانب۔ ایک لڑکا جب جوان ہوا تو اس کے باپ نے اسے بلایا اور ایک پتا اس کے ہاتھ میں پکڑا کر بولا، جاؤ وہاں ایک بہت بڑا دانا آدمی رہتا ہے جس کی حکمت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے پاس جا کر یہ سیکھنا کہ خوشی کیا ہے اور خوشی کو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ وہ لڑکا اس پتے کو سمجھنا شروع ہوا۔ وہ کسی صحرا میں واقع ایک محل کا پتہ تھا۔ وہ لڑکا اپنے سفر پر نکل پڑا۔ وہ 40 دن مسلسل صحرا میں سفر کرتا رہا اور آخرکار وہ اس پتے پر پہنچ ہی گیا۔ اس نے دیکھا تو سامنے ایک بہت عالیشان اور وسیع و عریض محل بنا ہوا تھا۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہلکی سی موسیقی لگی ہوئی تھی اور ارد گرد جوک در جوک لوگ جمع تھے۔ اس نے یہ بالکل بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس کا تو یہ خیال تھا کہ اندر بالکل سناٹا ہوگا اور کوئی بوڑھا سا دانا بابا بیٹا ہوگا جو اسے حکمت کی 2-4 باتیں بتا کر چلتا کرے گا، مگر ادھر تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ یہاں تو ڈھیر سارے لوگ اور میزوں پر تال کے تال بھرے ہوئے تھے، نہایت لذیذ اور طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ دانا آدمی اس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہا، تم یہاں نئے آئے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکے نے اسے سارا واقعہ سنا دیا کہ میرے باپ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں خوشی کا مفہوم سیکھ کر واپس لوٹوں۔ وہ آدمی اس سے کہنے لگا، دیکھو میری کتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم ادھر سے ایک چمچ اٹھاؤ اور اس میں 2 قطرے زیتون کا تیل ڈالو، پھر وہ چمچ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑنا، تم نے یہ تیل چمچ میں سے کسی بھی صورت گرنے نہیں دینا، ساتھ ساتھ محل دیکھتے جانا، میں نے اپنا محل بہت خوبصورت بنایا ہے، شاباش ابھی جاؤ، جب محل دیکھ لو تو پھر میرے پاس آ جانا، پر یاد رکھنا تیل کا ایک بوند بھی زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ لڑکا گیا، اس نے میز پر سے ایک چمچ اٹھائی اور اس میں زیتون کے پیالے سے 2 قطرے زیتون کا تیل بھر دیا۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا۔ سیڑھیاں اتنی لمبی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر منظر پر ایک نہایت زبردست منظر بنا ہوا تھا۔ وہ لڑکا ادھر ادھر پھرتا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ جب اس آدمی نے اسے دیکھا تو وہ مہمانوں سے اٹھ آیا اور اسے بولا کہ ہاں بھائی، اب ذرا مجھے یہ بتائے کہ تم نے میرے محل میں کیا کیا دیکھا؟ وہ لڑکا بولا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے سارا وقت ان تیل کے قطروں کی فکر لگی رہی اور میں تمہارے محل میں کچھ بھی نہ دیکھ پایا۔ میں بس اوپر گیا، نیچے آیا اور کسی بھی چیز کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکا۔ وہ آدمی مسکرا کر لڑکے سے بولا کہ جاؤ اور ایک دفعہ پھر جا کر سارے محل کو دیکھ آنا۔ تمہیں پتا ہے میں نے کتنے مہنگے مہنگے فانوس بچھا رکھے ہیں، کتنے قیمتی قالینوں سے میں نے اپنا گھر سجایا ہے۔ میرا باغ جا کر دیکھنا، 10 سال لگا کر ماہر باغبان نے اسے اتنا نکارا اور سنوارا ہے کہ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ میری لائبریری جا کر دیکھنا کہ کتنی عالیشان لائبریری ہے میری، ادھر میں نے جو کتابیں جمع کی ہے وہ دیکھو کتنی قدیم اور قیمتی ہے۔ جاؤ شاباش۔ لڑکا پھر وہ چمچ پکڑ کر اس میں 2 قطرے تیل ڈال کر چلا گیا۔ اس بار اس نے سارا محل بغور دیکھ لیا اور وہ حیران ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس دانا آدمی نے اس سے پوچھا کہ اب کی بار تم کیا دیکھ کر آئے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے باغ میں بہت عمدہ پھول لگائے ہیں، اتنے خوبصورت قالین، اتنے پیارے فانوس، میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئی، آپ نے واقعی بڑا زبردست محل بنایا ہے۔ وہ دانا آدمی پوچھنے لگا کہ چمچ کدھر ہے؟ اس لڑکے نے ہاتھ آگے کر کے دکھایا تو دانا آدمی نے بولا، ذرا دیکھو کیا اس میں اب تیل ہے؟ لڑکے نے جب دیکھا تو چمچ خالی تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر بولا، میں باقی سب کچھ دیکھ رہا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ جا کر سب کچھ دیکھ کر آنا، اس لیے میرا دھیان اس چمچ پر بالکل بھی نہیں رہا۔ اس حکمت کے بادشاہ نے بولا، بیٹے
اب میری بات غور سے سمجھنا، خوشی کیا ہے؟ تم جو اتنی دور سے میرے پاس خوشی کا مفہوم سمجھنے آئے تھے، یہ ایک گہری بات ہے اور یہ مفہوم سمجھانے کے لیے ہی میں نے تم سے یہ سب کروایا ہے۔ بیٹا، خوشی یہ ہے کہ اس چمچ سے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنا چاہیے، اور اس دوران تم جتنا کچھ دیکھ سکتے ہو اسے دیکھ لو۔ دونوں میں تمہیں توازن برقرار رکھنا ہوگا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور جب کوئی انسان اس مقصد کو کافی حد تک پا لیتا ہے تو وہ خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے یہ سبق چھپا ہے کہ اس چمچ میں موجود 2 قطرے تیل انسان کا ایمان ہے۔ اس ایمان کو خدا جل جلالہ نے ہر انسان میں پرویا ہے۔ تمام انسان دراصل سانچے ہیں، اور ہر سانچے میں یہ 2 قطرے ایمان کے پروئے گئے ہیں۔ جب خدا جل جلالہ نے ساری روحوں کو تخلیق فرمایا، پھر خدا جل جلالہ نے سب کو دنیا کے امتحان میں ڈال دیا۔ خدا جل جلالہ نے اس دنیا کو بہت حسین و جمیل بنایا تاکہ یہ دنیا ہماری آنکھیں خیرہ کر دے اور ہمارے دل اپنی خوبصورتی سے مول لے۔ اگر اس دنیا نے دل میں زیادہ گر کر لیا تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اگر ایمان نے کسی طرح انسان کے دل میں زیادہ گر کر لیا تو انسان اللہ کا دوست بن جائے گا، جو کہ اصل کامیابی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہمیں اللہ جل جلالہ سے ہر وقت یہی دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں پرسکون زندگی بسر کر سکے۔ جو انسان دنیا اور ایمان میں توازن قائم کر لیتا ہے وہی کامیاب ہے، اور وہ خوشی کا مفہوم خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ آخر خوشی کس چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ پھر وہ اسے محسوس کر سکتا ہے۔ جس طرح انسان اپنے پروردگار کا وجود محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح خوشی بھی ایک ایسا جذبہ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایمان اور دنیا کی رنگینیوں میں توازن پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ دنیا ہم انسانوں کے لیے ایک آزمائش ہے، اور جو بھی اس میں کھو گیا وہ اس فانی دنیا کا ہو کر رہ گیا، اور جس انسان نے اس دنیا میں رہ کر اپنے خدا کو راضی کر لیا وہی کامیاب ہو گیا۔ انہی لفظوں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔